السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک سوال آیا تھا میراث کے تعلق سے۔ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ دادی کو کتنا حصہ ملے گا، یعنی پوتے کی وفات پر دادی کا اس میں کچھ حصہ ہے یا نہیں ہے، کتنا حصہ ملے گا۔ ناظرین کرام، یہی سوال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ایک دادی آئی تھیں اور انہوں نے بھی اپنے حصے کا سوال کیا تھا۔ ناظرین کرام، سنن ترمذی حدیث نمبر 2101 2101، قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک دادی آئیں اور انہوں نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، سوال کیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں کچھ نہیں پاتا، یعنی میں نے قرآن مجید میں تمہارے تعلق سے، تمہارے حصے کے تعلق سے مجھے کوئی علم نہیں، یعنی کوئی آیت ایسی نہیں ملی جو قرآن مجید میں آپ کے حصے کے بارے میں ہو، اور نہ جو ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مجھے کوئی ایسی بات ملی، کوئی ایسی حدیث ملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حصے کے تعلق سے کچھ بیان فرمایا ہو۔ لیکن وہ دادی جو ہے اپنے حصے کا مطالبہ کرتی رہیں، تو انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جو ہیں چلی جائیں، میں جب تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس بارے میں مشورہ نہ کر لوں تب تک میں کچھ متعین نہیں کر سکتا۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان یہ سوال رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال رکھا کہ ایک دادی آئی تھیں اور انہوں نے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، پوتے کی وفات پر انہوں نے وراثت میں اپنے حصے کا مطالبہ کیا کہ میرا بھی کچھ حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو کیا اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو اسی مجلس میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ میں ایک مجلس میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں موجود تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے لیے 6واں حصہ مقرر کیا تھا، یعنی دادی کو 1/6 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ بتایا تھا، مقرر کیا تھا۔ لہذا جو ہے دادی کا 1/6 حصہ ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ یعنی جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور شہادت کے گواہی کے ایک اور صحابی چاہتے تھے کہ کوئی اور بھی تھا، کیا کوئی اس کی گواہی اور دے سکتا ہے کہ یہ بات کسی اور نے سنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی ہیں، محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہے کھڑے ہوئے اور اسی طرح کی بات کہی جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی، یعنی وہی بات انہوں نے کہی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے لیے 1/6 حصہ مقرر کیا ہے۔ چنانچہ یہ بات جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور 2 صحابی نے اس چیز کی گواہی دے دی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کے لیے 1/6 حصہ مقرر کیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس دادی کے لیے حکم جاری کر دیا۔ ایسے ہی مسئلہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی آیا تھا، یہی مسئلہ۔ وہ نانی تھیں، انہوں نے بھی سوال کیا کہ جو ہے کیا میرے لیے کوئی حصہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن میں تو آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، البتہ جو پچھلا مسئلہ ہے حدیث کے تعلق سے 1/6 وہی آپ کا حصہ ہے۔ اگر آپ اکیلی ہیں، دادی نانی دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو 1/6 کا حقدار ہوگا،
اور اگر دونوں زندہ ہیں، دادی اور نانی دونوں موجود ہیں، تو 1/6 میں سے دونوں کو تقسیم کر کے دے دیا جائے گا۔ تو اس جو ہے حدیث سے اور اس واقعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دادی اور نانی کا 1/6 حصہ ہے۔ اگر دونوں زندہ ہیں تو 1/6 میں سے دونوں کو تقسیم کر کے دیا جائے گا، اور اگر دونوں میں سے ایک ہیں تو 1/6 حصہ پورا کا پورا دادی ہوں گی تو دادی کا ہوگا، اور نانی ہوں گی تو نانی کا ہوگا۔ یہ جو ہے حصہ مقرر کیا گیا۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ لیکن دادی اور نانی تبھی حقدار ہوں گی جب مرنے والے کی ماں زندہ نہ ہو۔ یہ بات ہمیشہ یاد رہنی چاہیے، اگر ماں زندہ ہے تو دادی اور نانی محروم ہو جائیں گے، دادی اور نانی محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ماں نہیں ہے، ماں بھی ان کی فوت ہو چکی ہیں پہلے، ماں موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں دادی اور نانی حقدار ہوں گی اور ان کا وراثت میں حصہ ہوگا۔ 1/6 وراثت میں ان کا حصہ ہے، اور 1/6 میں سے اگر دونوں زندہ ہیں تو دونوں کو تقسیم کر کے دیا جائے گا، اور اگر ایک ہیں تو پورا کا پورا 1/6 وہ پورا کا پورا اس حصے کی حقدار ہوں گے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ دادی اور نانی 1/6 کے حقدار ہیں، ایک ہیں تو پورا، دونوں ہیں تو دونوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو پسند آئی، اچھی لگے، تو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں، آگے اس پیغامات کو عام کریں تاکہ صحیح علم دوسروں تک بھی پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور چینل سعد اسلامک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کی بٹن کو آل پر جو ہے کلک کر دیں تاکہ کوئی بھی ہم ایسی ویڈیو جاری کریں تو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔